تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان علیہ کی نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ تھوڑا آگے تشریف لیں، ادھر بائیں طرف بھی جگہ اور ادھر آگے بھی جگہ، درود پڑھتے ہوئے تھوڑا آگے تشریف لیں۔ عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند سلوات پڑھی ہے۔ جو مومنین مومنات مریض ہیں، ہسپتالوں میں ہیں یا ڈاکٹروں نے لا علاج کہا ہے، ان سب کی صحت یابی کے لیے بآواز بلند سلوات۔ اپنے گناہوں کی بخشش اور اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بھی بآواز بلند سلوات پڑھی ہے۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ من اول دنیا الى فنائها، ومن الآخرة الى بقائها۔ الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ، والآخر بلا آخر یکون بعدہ۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب۔ الحمدللہ الذی شرفنا وکرمنا بولایتہ، وجعل اکمال الدین واتمام النعمہ، ولم یجعلنا من الجاہدین والمکذبین والمنکرین۔ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد۔ وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین، المنتجبین المنتخبین المخدومین، الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما علی بقیت اللہ العظم، الحجۃ ثانی عشر، الذی بوجودہ ثبتت الارض والسماء، وبیمنہ رزق الورى، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ صلوات اللہ علیہ۔ دعا ہے، پروردگار عالم کربلا والوں کے عزت کے صدقے میں جتنے
جتنے بھی عزادار خاتمی جوان صف ادا پہ تشریف فرما ہے، خالق آپ کی یہ عبادت قبول فرمائے۔ بدلوں میں کربلا کی عزت کی صدقے میں خالق تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ میری ملت کے جوان بچے خالق آپ کو دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائے۔ اس عزا خانے کے بانی مومنین جو دنیا سے چلے گئے، بالخصوص جناب الحاج حضرت علی، خالق ان سب کو سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرمائے۔ محمد والے محمد کی عزت کے صدقے میں پروردگار اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس وطن کو امن کا گہوارہ قرار دے۔ میں بہنیں بیٹیاں جو اس وقت رات کے گھر چھوڑ کے پردے میں بیٹھ کر ثانیہ زہرا کو اس کے غریب بھائی کا پرسہ دینے آئی ہے، خالق ان کے پردوں کی حفاظت فرمائے۔ منتقم خون شہدائے کربلا، منتقم خون جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، وارث کعبہ یوسف زہرا مہدی طلع، اپنے آخری حجت کے ظہور میں خالق تاجی فرمائے۔ سربازہ نے امام زمان تشریف فرما ہے، سرکار کی تاجی ظہور کے لیے محبت کے ساتھ کھلے دل سے مرتبہ بآواز بلند صلوات۔ بزرگان، عزاداران مظلوم کربلا، خدا نے ہمیں یہ اعزاز دیا ہے زندگی میں اپنی بخشش کے لیے، اپنی نجات کے لیے اللہ نے ہمیں حسین کا عزادار بنایا ہے۔ ہمیں فخر ہے اس پر کہ خالق نے ہمیں کسی اور در کا غلام نہیں بنایا، بلکہ اس در کی محبت عطا کی ہے جو جنت کے مالک ہیں۔ عزیزاً، زندگی عارضی ہے، مرنا سب نے ہے، یہاں رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا، سب نے یہاں سے جانا ہے، رہنا کسی نے نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو اس فہرست میں نام لکھا جائے جس فہرست میں لکھے ہوئے ناموں نے رہنا ہے، تو پھر دل میں حسین کو بسا لو۔ اللہ نے حسین کو بہت بلند مقام عطا کیا ہے۔ ذمہ داری سے یہ جملے دعا کر رہا ہوں۔ ایک اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے، دنیا سے بڑا مجرم خدا کی بارگاہ میں آ جائے، حدیث سے قدسی کے جملے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں اس مجرم کو معاف بھی کر دیتا ہوں اور اسے گناہ جتلاتا بھی نہیں ہوں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بندے تو نے میری نافرمانی کی ہے، اسے گناہ بھی یاد نہیں دلاتا، اسے گناہ جتلاتا بھی نہیں ہوں، کیونکہ میرے در پہ آ گیا ہے۔ اور پھر دوسرا در ہے حسین کا، اگر کوئی گناہگار حسین کے دروازے پہ چلا جائے، گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، جنت بھی عطا کر دیتا ہے۔
کثرت سے جوان ہیں مجلس میں. عزیزان، اللہ نے حسین کو 3 فضیلتیں ایسی عطا کی ہیں. سید الانبیاء فرماتے ہیں کہ وہ 3 فضیلتیں کسی نبی کو بھی نہیں دی. توجہ ہے نا؟ فقط 2-4 جملے ابتدائی میں عرض کر رہا ہوں. میرا اصل ذہن بھی نہیں تھا کہ میں کچھ جملے فضائل کے پڑھوں گا. شب عاشور ہے، میرا دل ہے کہ زیادہ سے زیادہ پرسہ ہو، مسیب ہو. ابتدائی 2-4 جملے عرض کرتا ہوں. اللہ نے حسین کو 3 عظمتیں عطا کی ہیں. سید الانبیاء فرماتے ہیں جو کسی نبی کو بھی نہیں دی. پہلی فضیلت کیا ہے؟ جعل الامامۃ فی ذریۃ الحسین. اللہ نے امامت کو حسین کی نسل میں رکھ دیا. یہ کوئی عام عہدہ نہیں ہے، یہ وہ عہدہ ہے کہ ابراہیم خلیل بھی ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، تمام عہدے ہیں. خلیفہ بھی اللہ نے بنایا ہے، عہدے تمام ہیں. پھر امتحان لینے کے بعد ابراہیم امامت مانگ رہا ہے. میرے اللہ میری ذریت میں امامت کو رکھ دے. خدا نے کیا جواب دیا؟ ابراہیم لا ینال عہد الظالمین. یہ امامت عہدہ ایسا ہے جو اللہ کسی ظالم کو نہیں دیتا. اور دوسرے مقام پر اللہ کہہ رہا ہے ان شرک لظلم عظیم. اس کائنات میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے. خدا کہہ رہا ہے ظالم کو یہ عہدہ نہیں ملتا. اور پھر دوسرے مقام پہ کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر کوئی زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے بھی بت کے سامنے جھکتا ہے وہ کبھی بھی زمین پر اللہ اسے امام نہیں بناتا. کبھی بھی وہ امام نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہ بتوں کے سامنے جھکا ہے. اہل بیت کی معتبر، اہل سنت کی معتبر کتابوں میں صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ اور امیر المومنین کے ساتھ کرام اللہ وجہہ لکھا جاتا ہے. امام بخاری سے کسی نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ صحابہ کرام کو رضی اللہ لکھتے ہو اور علی امیر المومنین کے آگے کرام اللہ وجہہ. کرام اللہ کا مطلب یہ ہے وہ چہرہ جس کو اللہ نے عزت دی. کرام اللہ وجہہ یعنی وہ چہرہ جس کو اللہ نے عزت دی ہو. تو بہترین خوبصورت جملہ کہا کہ صحابہ میں اور علی میں فرق یہ ہے ان کو رضی اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سارے کچھ عرصہ بتوں کے سامنے جھکتے رہے. واحد کائنات میں علی ہے، آیا بھی کعبے میں ہے اور ایک لمحے کے لیے کسی بت کے آگے جھکا بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علی ہے کنارے حیدری. یہ وہ چہرہ ہے جو کبھی بتوں کے سامنے جھکا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ علی ہے جب کعبے میں آیا تو بت خود گرنے شروع ہو گئے. جو بچے تھے نا، جو بچے تھے وہ علی نے توڑے، جو بچے تھے وہ علی نے توڑے. اور علی وہ ہستی ہیں علماء نے لکھا ہے کہ جب چوتھے مقام پہ امیر المومنین کو ملی تھی نا خلافت تو لوگ تھے پریشان. مسجد نبوی ہے، 4 زینے ہیں ٹوٹل ممبر کے. جو ممبر پیغمبر تھا پہلے 3 زینوں پر 3 خلیفہ بیٹھ چکے تھے. علی کو ملی ہے خلافت، صحابہ سے بھری ہوئی ہے مسجد. سوچ رہے تھے کوئی زینہ بچہ نہیں ہے، علی کون سے زینے پہ بیٹھے گا. علی گھر سے بھی چلے، مسجد نبوی میں پہنچے، قدم اٹھاتے ہوئے ممبر کے قریب ہے. علی نے پہلا قدم اٹھایا، پہلے زینے پہ رکھ دیا. دوسرا اٹھایا، دوسرے زینے پہ رکھ دیا. تیسرا اٹھایا، تیسرے زینے پہ. چوتھا قدم علی امیر المومنین نے اس زینے پہ رکھا جہاں پیغمبر
بیٹھا کرتے تھے. مسند رسالت پر علی بیٹھ گئے. کسی نے کہا یا علی یہ تو رسول کی جگہ ہے, یہ تو مسند رسول کی جگہ ہے, یہاں آپ کیوں بیٹھ رہے ہو؟ علی نے کہا خاموش ہو کے بیٹھ جا, ما حاضر آوادو, یہ تو لکڑی کا ممبر ہے, علی دوش پیمبر کا سوار ہے. علی دوش پیمبر کا سوار ہے. وہ علی جس کو اٹھانے کے لیے پیمبر کا دوش چاہیے. کعبہ میں بت توڑ رہے ہیں علی حیدر کرام, سارے بت توڑ چکے. پیمبر پوچھتے ہیں علی اپنے آپ کو کتنا بلند محسوس کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ اگر کہو تو آج علی ستارے توڑ دیں. علی اتنا بلند ہے کہ چاہو تو میں ستارے توڑ دوں. ایک بزرگ نے بڑے خوبصورت جملے کہا کہ جب علی مہر پیمبر پہ تھے, اوپر لا الہ الا اللہ تھا, نیچے محمد رسول اللہ تھا, درمیان میں علی ولی اللہ تھا. دہلوی نے ایک قصیدہ پڑھا ہے. جب پیمبر کے دوش پہ علی کے تھے قدم, علی بت توڑ رہے تھے, محدث دہلوی نے قصیدہ پڑھا. کہتے ہیں رسول نے کہا یا علی خوشا بحال تو کار حق را می کنی و خوشا بحال من کہ بار حق را کشیدم. علی تجھے مبارک ہو جو حق کا کام کر رہے ہو, اور مجھے مبارک ہو جس نے حق کو اٹھایا ہوا ہے. جس نے حق کو اٹھایا. یہاں پر ایک بزرگ شخصیت پیغمبر کی خدمت کی ہے. آخری بت رہ گیا تھا جس کا نام تھا حبل. بت کا نام تھا حبل, اور یہ مکے کی سرزمین پہ پہلا خدا ہے جو فلسطین سے اونٹ پر رکھ کے لایا گیا. بلکہ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ یہ کہ مکے میں آنے والا پہلا خدا ہے جو فلسطین سے اونٹ کی سیر کر کے آیا ہے. یہ لٹکا ہوا کعبے میں زنجیروں کے ساتھ, علی نے سارے بت توڑ دیے, یہ زنجیروں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے. ایک بزرگ شخصیت ہے یا رسول اللہ علی نے سارے بت توڑ دیے, یہ جو آخری بچ گیا ہے اجازت تو میں توڑ دوں, اس کی مجھے سعادت تو میں توڑ دوں. پیغمبر نے اس کو دیکھا, دیکھ کر کہتے ہیں انا الذی لا یقدر علی کلیہ من عبدہ, جو پوری زندگی بتوں کے سامنے جھکتا رہا ہو وہ توڑ نہیں سکتا. بت توڑنے کے لیے بت شکن چاہیے. پہلی صفت جعل الامامۃ فی ذریۃ الحسین, اللہ نے امامت کو حسین کی ذریت میں رکھ دیا. اور پھر تیسری خصوصیت فضیلت جو اللہ نے حسین کو عطا کی ہے, اللہ تمہیں مکہ کی سرزمین پہ لے جائے, اللہ مدینے لے جائے, جاؤ اپنی دعائیں کرو, مسجد نبوی میں دعائیں کرو, بیت الحرام میں دعائیں کرو, کعبہ کے قریب دعائیں کرو, عرفات منا مزدلفہ دعا کرو. سید الانبیاء فرماتے ہیں جب تو دعائیں کریں اور دیکھیں تیری زندگی میں کچھ دعائیں ایسی ہیں جو مدینے میں بھی قبول نہیں ہوتی, جو مکہ میں بھی قبول نہیں ہوتی, جو کسی سرزمین پہ قبول نہیں ہوتی, پھر ایک کام کر, کربلا کا سفر کر, حسین کے حرم میں چلا جا, گنبد کے نیچے کھڑا جا, استجابت الدعا تحت گنبد الحسین, حسین کے گنبد کے نیچے کھڑا ہو جا, ہاتھ بلند کر کے دعا کرتا جا, تو مانگتا جائے گا اللہ عطا کرتا جائے گا. حسین کے صدقے کی ہوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا, کربلا میں دعا کی ہوئی رد نہیں ہوتی. تیسری صفت فضیلت جو اللہ نے حسین کو عطا کی ہے
وہ یہ ہے، پہلے بھی میں اپنی تقریروں میں عرض کر چکا ہوں کہ دنیا کی مقدس سے مقدس سرزمین کی مٹی کھانا حرام ہے، لیکن الشفاء فی تربۃ الحسین، خاک کربلا نہ صرف کھانا حرام ہے، اللہ نے اس میں شفا رکھ دی ہے۔ بلکہ میں یوں کیوں نہ کہوں، وہ مریض، وہ بیمار جو لا علاج ہیں، ڈاکٹروں سے مایوس ہو چکے ہیں، میں انہیں کہا کرتا ہوں جو مایوس ہو چکے ہو نا کہ ڈاکٹر تمہیں صحت نہیں دیتے، تمہاری مایوسی کے علاج کا نام تربت کربلا ہے۔ خاک کربلا اٹھاؤ، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ اور پھر عظمت خاک کربلا یہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، فرماتے ہیں السجود علی تربۃ الحسین یتم الصلاۃ وان کان ناقصا۔ مولا فرماتے ہیں جب تو نماز پڑھتا ہے نا، خاک کربلا پہ سجدہ کرتا ہے، اگر تیری نماز ناقص بھی ہو، خاک کربلا کی وجہ سے اللہ اسے مکمل کر دیتا ہے۔ خاک کربلا پیشانی رکھنے سے اللہ تیرے اس نماز کو مکمل کر دیتا ہے۔ جب خاک کربلا پہ بندہ کرتا ہے سجدہ، اور سجدے میں کہتا ہے لا معبود سواک ولا رب سواک، میرے خالق تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے سوا کوئی رب نہیں ہے، جب یہ کہتا ہے خاک کربلا پہ سجدہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے تیری نماز تھی ناقص، خاک کربلا کی وجہ سے میں نے قبول کر لی ہے۔ یہ مقام اللہ نے حسین کو عطا کیا میرے عزیزوں، بہت رتبہ ہے حسین کا۔ آج کی رات شب عاشور ہے، آج کی رات پڑھنے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بہن ہے پوچھ رہی ہے بھیا حسین یہ سارے کربلا میں کیوں اکٹھے ہو گئے ہیں؟ رو کر کہتی ہے بہن زینب صرف تیرے حسین کے لیے، صرف تیرے حسین کے لیے، نہیں معلوم اگلے سال کون زندہ ہے کون نہیں ہے۔ اس رات کو شب عاشور کو علماء نے شام شہیدہ بھی کہا ہے، اور کل جو رات آ رہی ہے اسے شام غریبہ کہتے ہیں۔ فرق کیا ہے شام شہیدہ میں اور شام غریبہ میں؟ فرق یہی ہے کہ آج کی رات ہر ماں کے پاس بیٹا بیٹھا ہوا ہے، ہر بھائی بہن کے سامنے بھائی موجود ہے، لیکن کل شام غریبہ جب آئے گی نا، ماں بیٹا ڈھونڈے گی نہیں ملے گا، بہن بھائیوں کو ڈھونڈے گی نہیں ملیں گے۔ یہ ہے شام شہیدہ، کل ہے شام غریبہ۔ بڑی مشکل والی رات ہے عزیزوں، بڑی مشکل والی رات ہے، فطرت ہے، تھک جاتے ہیں، کتنا دیر ہم رو سکتے ہیں، کتنا دیر؟ اگر روتا ہوا نہیں تھکا تو سید سجاد، اگر روتی ہوئی نہیں تھکی تو زینب۔ ہم تو تھک جاتے ہیں، روئیں گے، ماتم کریں گے، پھر آرام کریں گے۔ خدا کی قسم مکہ کے جملے ہیں، یہ وہ رات ہے ساری رات سکینہ سوئی نہیں ہے۔ اپنا مزاج بنا رونے کے لیے، غصے کے لیے آئے ہیں، سارے جوان بیٹھے ہیں۔ آج کی رات ساری رات سکینہ سوئی نہیں۔ علامہ دربندی لکھتے ہیں حسین جس طرف چلتے تھے نا، سکینہ پیچھے پیچھے جاتی تھی،
سکینہ حسین کے پیچھے پیچھے چلتی تھی. ایک وقت آیا حسین نے سکینہ کو دھانوں پہ بٹھا دیا, رو کر کہتے ہیں بیٹی سکینہ کل سونے کی ترتیب بدل جائے گی, کل سونے کی ترتیب بدل جائے گی. کیسے؟ کہ بیٹی کل سے تو خاک پہ سوئے گی, اصغر میرے سینے پہ سو جائے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. تھکا ہوا مزاج نہ بنائے, جس نے فرصت دینا نہ جوانوں. آج کی رات آپ جانتے ہیں نا, مسائب بھی اس کا پڑھنا ہے جو ہم شکل پیغمبر تھا. تیاری کریں, 2 جملے ابتدائیات کرنے ہیں. کل 10 محرم آ رہی ہے نا, صاحب مقاصد نے لکھا عصر کا وقت جناب ام سلمہ کہتی ہے میں مدینے میں گھر کے ذہن میں سوئی ہوئی تھی, میں نے عالم خواب میں دیکھا اللہ کا نبی آیا ہے, سر پہ امامہ نہیں ہے, گریبان کھلا ہوا, ریش خون سے تر ہے. میں نے کہا اللہ کے نبی کہاں سے آ رہے ہو, یہ حالت کیوں بنی ہے؟ کہا ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں, میرا حسین مار. دل بھر کے روئے, مجھے کوئی جلدی نہیں, سفر بھی کرنا ہے, لیکن کوئی یہاں کی عبادت کے بغیر نہ جائے. خدا را منت کرتا ہوں آج کی رات کوشش کرے کوئی یہاں بغیر عبادت کے نہ جائے. میرا حسین مارا گیا. عبداللہ نامی ایک شخص ہے, کوفے کا رہنے والا ہے. کہتا ہے میں کوفے میں نہیں تھا, سفر پہ تھا. جب گھر واپس آیا تو دیکھا کوفے میں کوئی مرد نہیں ہے. میری زوجہ نے کہا, ابن زیاد نے کہا کوئی مرد رہ گیا تو اسے مار دیں گے, میرے لشکر میں چلے. اس کی زوجہ کہتی ہے کہ تو بھی چلا جا, لشکر ابن زیاد میں شامل ہو جا, وگرنہ وہ بڑا ظالم ہے, ہمارا گھر بھی جلا دے گا, تمہیں بھی مار دے گا. عبداللہ کہتے ہیں میں نکلنے لگا نا, میری چھوٹی بیٹی تھی. کہا بابا میں نے سنا ہے کہ جب جنگیں ہوتی ہیں نا مال غنیمت ملتا ہے. بابا اگر مال غنیمت ملے نا, میرے لیے کوئی یمنی پتھر لے آنا, میرے لیے یمنی پتھر لے آنا. جس آنکھ نے عبادت کرنی ہے اس کو دعوت دے رہا ہوں, میرے لیے یمنی پتھر لے آنا. عبداللہ کہتے ہیں میں کربلا گیا. جب میں کربلا پہنچا نا, ہر طرف لاشیں بکھرے پڑے تھے. میدان کربلا میں ہر طرف میں لاشیں تھے. ایک گھوڑے پہ تھا, سارے اس کو مارنے والے تھے. جملہ سننا مسائب کا, ایک گھوڑے پہ تھا, کوئی اسے پتھر مارتا تھا, کوئی اسے تیر مارتا تھا, کوئی اسے نیزہ مارتا تھا. عبداللہ کہتے ہیں میں نے بھی چاہا کہ میں بھی جنگ میں حصہ لے لوں. میں نے نیزہ نکالا, میں مارنے کا ارادہ کر رہا تھا. یا اس گھوڑے سوار نے کہا عبداللہ میرے قریب آ جا, عبداللہ میرے قریب آ جا. کہتے میں پریشان ہو گیا, میرا نام بھی جانتا ہے. کہتے جب میں قریب گیا نا, اس نے مجھے ایک یمنی پتھر دیا. کہ عبداللہ جب گھر جانا اپنی بیٹی کو دے دینا, اپنی بیٹی کو دے دینا. کہتے میں پریشان ہو گیا, مجھے بھی جانتا ہے, میری بیٹی کو بھی جانتا ہے. میں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا پہچان, میں تیرے نبی کا نواسا حسین ہوں, تیرے نبی کا نواسا حسین ہوں. کہتے میں نے تلوار پھینک دی, میں نے نیزہ پھینک دیا. میں نے کہا مولا میرے لیے حکم کرو. کہا عبداللہ تو کوفے واپس چلا جا, تو کوفے واپس چلا جا. کہتا مولا میں کیسے جا سکتا ہوں آپ کو چھوڑ کر؟ حضرات رسولوں کے جملہ. مولا رو کر کے دیکھو اب تم واپس چلا جا. 13 محرم کو میری بہن زینب کوفے آئے گی. جب وہ چادر مانگے میری بہن کو چادر دے دے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہی حق بنتا ہے فرصت دینے کا, شریفوں کا یہی حق بنتا ہے. بلکہ میں یوں کیوں نہ کو امام زمانہ نظر کیجیے, مولا کے دیکھئے تیری جد کا فرصت دے رہے, یا زہرا کے دیکھئے تیرے بیٹے کا فرصت دے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس ادھر فطرت ہے تھک جانا,
میں زیادہ مصائب نہیں پڑھ سکتا، جگر طاقت نہیں رکھتا۔ آج 10 محرم کی رات ہے، حسین نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ بس 2 جملے سنیے، 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مولا کے ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رات کی تاریخ تھی، میں نے دیکھا ایک ضعیف ہے جو خیمے سے باہر زمین سے کچھ چن رہا ہے۔ توجہ کرنا، جملے پر حوصلے سے سنتے ہیں، کوئی مسائل میں جلدی نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے ضعیف کو دیکھا خیموں سے باہر زمین سے کچھ چن رہا ہے۔ کہتے ہیں میں گیا تو میں نے دیکھا حسین تھے، زمین کربلا سے کچھ چن رہے تھے۔ میں نے کہا مولا یہ کیا چن رہے ہو؟ کہ تمہیں کیا بتاؤں، کل شام غریبہ آئے گی، میری بہنوں کے خیمے جل جائیں گے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے تسبیح کی دانوں کی مانند خیموں سے باہر جائیں گے۔ میرا جگر اجازت نہیں دیتا کہ بچے جب باہر جائیں کوئی کانٹا پڑا ہو، کوئی کانٹا میری سکینہ کے پیر میں لگ جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حضرت حسین نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا رات کو۔ ایک حصہ عبادت میں گزارا، ایک حصہ صحابہ میں گزارا، ایک حصہ بہنوں میں گزارا۔ بہن کے سامنے بیٹھے ہیں، زینب رو کے کہتی ہے میرے بھیا حسین، آدم زیادہ مظلوم تھے یا آپ؟ کہ بہن زینب، آدم تھوڑے وقت کے لیے ہوا سے جدا ہوئے تھے پھر مل گئے تھے، کل 10 محرم کو میں نے آپ سے جدا ہونا ہے، پھر قیامت کے دن ملیں گے۔ پھر بیوی کہتی ہے حسین زکریا زیادہ مظلوم ہے یا آپ؟ رو کر کہتے ہیں بہن زینب زکریا کے ساتھ یہ ہوا کہ اسے مارا گیا، اس کے بدن کے ٹکڑے کیے گئے، لیکن بہن زینب جتنا بھی ظلم ہوا نا زکریا کے ساتھ ہوا۔ کسی نے زکریا کی بہنوں کی چادروں کو تو نہیں لوٹا تھا، کسی نے زکریا کی بہنوں کے خیموں کو نہیں جلایا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حضرت حبیب بن مظہر کہتے ہیں، حبیب بن مظہر کہتے ہیں صحابہ کو اکٹھا کیا، کہا حسین کے انصاروں، حسین کے صحابہ، علی کی بیٹی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ توجہ سے سننا جملہ، کیوں؟ کہا کہ بی بی حسین سے کہہ رہی تھی بھیا حسین ہر طرف سے تیرے دشمن ہیں، ہر طرف سے تیرے دشمن ہیں، سارے تجھے مارنے آئے ہیں، یہ جو تیرے صحابہ ہیں حسین ان پہ تمہیں اعتماد ہے، ان پہ تمہیں کوئی یقین ہے، کل کوئی تمہیں چھوڑ کے چلا تو نہیں جائے گا؟ حضرت حبیب کہتے ہیں میں نے سب کو ساتھ لیا، علی کے بیٹی کے خیمے کے باہر جا کر جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے سارے ایسے بیٹھ گئے، سب نے ایک جملہ کہا علی کی بیٹی زینب اگر حکم دو تو اپنے ہاتھوں سے گردنیں اتار دے تیرے قدموں میں پھینک دے۔ بی بی نے کہا حبیب جاؤ میری ماں تجھ پہ راضی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس ازادارو آج کی رات ہم شکل پیغمبر کی مصیبت کے 2 جملے سن لو۔ میں جوانوں منت کرتا ہوں، ایک عالم دین کا جملہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جب کوئی مسائل پڑھو نا تمہاری مرضی ہے جیسے گریہ کرو، گریہ کی چہرہ بناؤ، شکل بناؤ، بلند آواز سے رو، تمہاری مرضی ہے، لیکن جب علی اکبر کا مسائل پڑھا جائے نا بلند بلند آواز سے روکا کرو۔ اگر تم نہیں روگے نا تو ہو سکتا ہے حسین کی آواز آئے تو نے میرے اکبر کو دیکھا نہیں تھا، کاش تو میرے اکبر کو دیکھ لیتا جب مدینے میں چلتا لوگ کہتے محمد جا رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ازادر مکاتل علماء لکھتے ہیں 3 مقام ایسے ہیں جہاں پر 3 ہستیوں کی شہادت نہیں پڑھی جاتی۔ اجازت دو 2 جملے مسائب کے پڑھ سکوں۔ 3 مقام ایسے ہیں جہاں پر 3 ہستیوں کے مسائب نہیں پڑھے جاتے۔ جوانوں سنو گے، پہلا حرم ہے حضرت علی کا جہاں پر بی بی زہرا کے مسائب نہیں پڑھے جاتے۔ جب کوئی پڑھنے والا پڑھے زہرا کا دروازہ چلا، جب کوئی پڑھنے والا پڑھے بی بی کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا، علی کی قبر ہل جاتی ہے، رو کر کہتے میرے سامنے زہرا کے مسائب مت پڑھو۔
اجرکم اللہ۔ اور دوسرا حرم حضرت عباس، جہاں پر بی بی سکینہ کا مصحف نہیں پڑھا جاتا، وہاں پر پڑھنے والوں کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی پڑھے۔ سکینہ کو شبر نے تماچے مارے تھے، شبر نے کانوں سے بالیوں کو نوچا تھا، کانوں سے خون بہ رہا۔ اگر حرم عباس پہ پڑھا جائے، عباس کے اندر طاقت نہیں ہے، قبر ہلنے لگ جاتی ہے، رو کر کہتی ہے اب بھی سکینہ کے کانوں کو خون۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس جوانو جملہ سن کے پرسہ دینا۔ تیسرا مصائب ہے حضرت علی اکبر کا، امام حسین کے حرم میں نہیں پڑھا جاتا۔ جوانو جنگر سے باہر لینا، حرم حسین میں علی اکبر کا مصائب نہیں پڑھا جاتا۔ سید مہدی مازندرانی وہ کہتے میں زیارت پہ گیا، میرے ساتھ جوان تھے، سارے سید تھے، حرم حسین کے صحن میں بیٹھے تھے۔ جوانوں نے کہا کہ مازندرانی کربلا ہے، حسین کا حرم ہے، ہم جوان ہیں، ہمارا دل کرتا ہے علی اکبر کی شہادت پڑھو، ہم دل بھر کے پرسہ دے دیں۔ آقا مازندرانی کہتے مجھے جوانوں نے مجبور کر دیا، میں نے علی اکبر کا مصائب پڑھا، بڑا پرسہ ہو گیا، جوان بھی چلے گئے، میں بھی اپنے حجرے میں سو گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا، ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی کہ مازندرانی آج کے بعد اکبر کا مصائب نہ پڑھنا۔ میں نے کہا بی بی کوئی غلط پڑھ لیا؟ کہا نہیں نہیں، جیسے میرا اکبر اترا تو پڑھ بھی نہیں سکا۔ بی بی پھر کیوں نہ پڑھوں؟ کہ تو آرام کر رہا ہے، قبر میں میرا حسین آرام نہیں کرتا۔ زینب شام سے آ گئی، بابا علی نجف سے آ گئے، رو کر کہتے اماں زہرا میرے اکبر کا کیا جرم؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے، اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے۔ ہاں دادر بڑی مصیبت کی رات ہے، بڑی مشکل منزل ہے۔ میں نے مقتل میں پڑھا ہے، خدا جانتا ہے، مقتل میں پڑھا ہے کربلا کے 2 شہید ہیں جن کو خیموں سے نکلنے میں بڑی دیر لگ گئی، بہت دیر لگی۔ پہلے شہید ہیں حسین، خیمے سے نکلنے میں بڑی دیر لگائی حسین۔ دوسرے شہید ہیں علی اکبر، جس کو نکلنے میں بڑی دیر لگ گئی۔ ادادر گھروں سے جنازے اٹھتے ہیں نا، آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے، اگر کوئی ضعیف کا جنازہ ہونا، وقت اعلان ہو جنازے کا، وقت پہ جنازہ بھی اٹھتا ہے، وقت پہ جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے، وقت پہ قبرستان میں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن خدا نہ کرے اگر گھر میں جوان کا جنازہ ہو، کوئی جلدی کرنے لگ جائے، لوگ کہتے ہیں خدا کے بندے صبر کرو، اس گھر کو جوان کی موت نے لوٹ لیا ہے، یہ گھر اجڑ گیا ہے۔ ادادر دیکھا ہوگا جب جوان کا جنازہ اٹھتا ہے، کبھی بہنیں جوان کے بھائی کے جنازے پہ گر جاتی ہے، کبھی ضعیفہ ماں گر جاتی ہے، بڑی مشکل سے جنازہ اٹھتا ہے۔ ادادر جب جنازہ باہر جاتا ہے، بہنیں بھی گھر سے باہر آ جاتی ہے، رو کر کہتی ہیں بھیا ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اکبر نکلنے لگتے تھے، کبھی بہنیں پکڑ لیتی تھی، کبھی لیلا روک لیتی، کبھی پھوپھی زینب روک لیتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس ادادارو وہ وقت بھی آ گیا، نہ ڈھلتی رات 10ویں کی، یہ ختم نہ ہوتی شب عاشور، نہ اجڑتا زہرا کا باغ۔ ادادر 10 محرم آ گئی، علی اکبر بابا کے سامنے کھڑے رو کر کہتے یا آبتا حل یا رخصہ، بابا مجھے موت کی اجازت ہوگے، موت کی اجازت ہوگے۔ میں نے مقتل میں کہیں نہیں پڑھا دادارو کہ حسین نے اکبر کو چاہنے سے روکا ہو، صرف ایک جملہ کہا کہ علی اکبر کاش آج تم میری جگہ پہ ہوتا، میں تیری جگہ پہ ہوتا۔ حسین کہتے اکبر پھر دیکھتا
जवान बेटे को मौत की तरफ कैसे भेजा जाता है, कैसे भेजा जाता है। हज़रत अकबर को इजाजत मिल गई। हुसैन ने अपने हाथों से अकबर को कफन पहनाया, कमीज को चाक कर दिया, आजाद और फिर तहतुल हलक दस्तार बांधनी शुरू कर दी। हुसैन दस्तार भी बांध रहे हैं और पढ़ रहे हैं वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वज्जू'i व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरि साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आजाद और तहतुल हलक बांधी, हर बीबी ने पत्थरों से मातम किया। कोई बीबी कहती है वाह अली अकबर, वाह मुहम्मदा, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस आजाद और अकबर तैयार हो गए। मकातब ने लिखा है कई मर्तबा हुसैन ने अली अकबर को भेजा भी है, फिर वापस भी बुला लेते थे। अकबर मुझे सीने पे बोसा देने दो, फिर बुलाते अकबर मुझे रुखसारों पे बोसा देने दो। अदाद एक मर्तबा अकबर ने कहा बाबा अगर मैं इस हालत में रह गया ना, कोई बीवी खैमे में मर जाएगी। अदाद जब हुसैन ने देखा ना अब अकबर जा रहा है, अपनी अबा के दामन से इशारा किया, अकबर चले जाओ अल्लाह के हवाले, अकबर चले जाओ। अदाद अकबर का घोड़ा चलाना चंद कदम में पहुंचा था, या अकबर ने महसूस किया कोई चीज गिरी है। अदाद अकबर ने मुड़कर देखा क़यामत का मंजर है। हुसैन खाके करबला पे गिरता भी था, फिर उठता भी था, गिरता भी था, फिर उठता भी था। अकबर एक मर्तबा सीने पे बोसा, अजरुकुम अल्लाह। बस अदाद अकबर का घोड़ा चला, अभी चंद कदम पे चला था, एक मर्तबा फिरदा ने आवाज दी जवाना मुझे माफ करना, मक्तल का सख्त जुमला है। रो कर कह दिया अकबर मैं नहीं कहती वापस आ जा, एक मर्तबा घोड़े पे झुक जाओ, मैं पर्दा हटाती हूँ। अकबर खैमों की हालत देख लो, अदाद फिरदा ने पर्दा हटाया, क़यामत का मंजर है। सैयद सजाद असा के सहारे चल रहे, रो कर कहते अली अकबर मुझ बीमार को मिल के जाओ। अदाद अकबर उतरे, सज्जाद को सीने से लगा लिया, दोनों भाई जमीन पे बैठ गए। हुसैन रोते हुए अपने हाथों को कंधों पे रखा, आसमान की तरफ रुख किया, ऐ मेरे अल्लाह हुसैन गरीब हो गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, मेरे अल्लाह हुसैन की अपनी किस्मत, हुसैन गरीब हो गया। अदाद एक मर्तबा सजाद ने पूछा भैया अकबर ये लिबास पहन के कहाँ जा रहे हो, ये लिबास क्यों पहना है? कहा भैया सजाद मेरे बाबा का कोई मददगार नहीं बचा, मेरा बाबा तना रह गया है, मैं मैदान में जा रहा हूँ। अदाद और सुनो के जुमला, अली अकबर ने जब ये कहा ना, सैयद सजाद कहते अकबर तुझे पता है मैं बड़ा भाई हूँ, मैं बड़ा बेटा हूँ, ये लिबास मुझे दे दो, मेरा लिबास तुम पहनो, मैं मैदान करबला में जाता हूँ। अदाद और जैसे ही अकबर ने सुना दो कदम पीछे हो गए, रोकर कहते नहीं भैया सजाद मुझसे शाम के बाजारों में नहीं जाया जाता, मुझसे यजीद के दरबार में नहीं जाया जाता। ऐ सजाद तू जाने बीबी ज़ैनब का नंगा सा। अजरुकुम अल्लाह। बस अदाद अकबर मैदान में आए, 2 मिनट 3 मिनट और मक्तल की 2 रिवायतें सुन लो, पुरसा मुकम्मल हो गया। अदाद अकबर मैदान में आए, हर तरफ से फौज ने हमला किया, हुसैन को अली अकबर नजर नहीं आया, हुसैन को अली अकबर नजर नहीं आया। ज़हरा का बेटा उधर आए जहां जनाब लैला बैठी थी, रोकर कहते अकबर की माँ मेरे नाना ने कहा था जब माँ दुआ करे बेटे के हक में अल्लाह जल्दी कबूल कर देता है, एक मर्तबा दुआ करो अल्लाह मुझे अकबर मिला दे, अल्लाह मुझे अकबर मिला दे। अदाद लैला ने हाथ बुलंद किए, या रात यूसुफ इला यकूब, ऐ यकूब को यूसुफ मिलाने वाले मेरे अल्लाह एक मर्तबा मेरे हुसैन को अकबर मिला दे। अदाद दुआ खत्म हुई, या इधर अली अकबर नजर आए, अपने बाबा के सामने खड़े थे, रो कर कहते या आबता अल अतश कद कतलनी, बाबा मुझे प्यास ने मार दिया।
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس 2 جملے حوصلے کے ساتھ مسائل سن لیں۔ بڑا پرسہ ہو گیا، آپ نے گریہ کر لیا، امام زمانہ آپ کا گریہ قبول کرے۔ ہاں عداد رب اکبر ہے نا میدان میں، فوج نے حملہ کیا، ایک ملعون نے علی اکبر کو ایسا نیزہ مارا کہ ہم شکل پیغمبر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا۔ عدادر جیسے ہی گھوڑے سے اترا نا، خیموں کی طرف رک کیا، اکبر نے آخری سلام کیا، بابا علی اکبر کا آخری سلام ہو۔ خدا کی قسم جس کا بیٹا علی اکبر جیسا میدان میں گیا ہو نا، وہ باپ بیٹھتا نہیں ہے۔ جیسے فدا کربلا پہ کھڑے تھے نا، حسین نے اپنے آپ کو میدان کربلا میں دوڑنا شروع کر دیا۔ جب چلنے کی طاقت ختم ہوئی نا بادارو، حسین خاک کربلا پہ گر پڑے۔ جب گر پڑے نا، اکبر پہ کیسے پہنچے، زانو بردانو برلاش پیسر رسید۔ عدادو جیسے چھوٹا بچہ چلتا ہے نا، کبھی دایاں رخسار زمین پہ لگتا تھا، کبھی بایاں رخسار زمین پہ لگتا تھا۔ رو کر کہتے اکبر جلدی نہ کرنا، میں تیرا ضعیف باپ ہوں، اکبر مجھے آنے دو۔ اجرکم اللہ۔ بس عدادہ حسین پہنچے علی اکبر پر، حسین پہنچے علی اکبر پر۔ علی اکبر نے ایک جملہ کہا کہ بابا ایک ملعون نے میرے سینے میں برچی ماری ہے، برچی کو میرے سینے میں توڑ کے چلا گیا۔ اکبر یہ برچی کھا رہی ہے بابا مجھے۔ عدادہ حسین نے برچی میں ہاتھ ڈالا، اکبر نے ایڑیاں لگڑنی شروع کر دی۔ عدادہ حسین نے مدینے کی طرف رخ کر لیا۔ نانا محمد ابراہیم کو بھی لے آؤ، اسماعیل کو بھی لے آؤ، تیرا حسین اکبر کے سینے سے برچی نکال۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عدادہ یہ پہلا شہید ہے کربلا کا۔ ہر شہید کو حسین نے اٹھایا ہے، ہر شہید کو اٹھایا ہے، یہ پہلا شہید ہے۔ حسین اٹھاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، حسین اکبر کو اٹھاتے ہیں پھر زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ طاقت نہیں رہی حسین اکبر کو اٹھا سکے۔ عدادہ سنو گے، آیت اللہ جعفر شوشتری نے لکھا، ایک مرتبہ حسین نے ابا کے دامن سے خیمے کی طرف اشارہ کیا۔ عدادہ اشارہ کرنا تھا، بی بی زینب نے کہا چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہا جاؤ میرے بچوں، میرے حسین کی مدد کرو، میرے حسین سے اکبر نہیں اٹھایا جاتا، جاؤ میرے حسین کی مدد کرو۔ عدادہ چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے، حسین کی مدد کی۔ حسین علی اکبر کو خیمے میں لے آئے۔ بس آخری مقتل کا جملہ مصیبت کا ہو گیا پرسہ عدادہ۔ حسین نے کہا اماں فدا، ہر بی بی کو بلاؤ، میرے اکبر کو ودا کر لے، ابھی اکبر میں دم موجود ہے۔ عدادہ ہر بی بی آئی، لیکن حسین کو جناب لیلہ نظر نہیں آئی۔ کہا اماں فدا لیلہ کو بلاؤ۔ عدادہ لیلہ کے خیمے میں گئی تو قیامت کا منظر تھا، کبھی دائیں طرف ہاتھ مارتی ہے، کبھی بائیں طرف ہاتھ مارتی ہے، رو کر کہہ دیا اماں فدا میری آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، مجھے علی اکبر پہ لے جاؤ۔ عدادہ و فضا لے آئی، علی اکبر کے پاس پہنچی کہ مولا حسین خیمے سے باہر چلے جاؤ، بی بی زینب خیمے سے باہر۔ عدادہ جب سارے چلے گئے، بی بی زینب نے کیا کیا، اکبر کے سینے سے اپنے ہاتھوں میں خون لیا، اپنے بالوں میں ملایا، کربلا کی زمین کانپنے لگی۔ حسین اندر آئے، اکبر کی ماں کیا کر رہی ہو؟ مولا اکبر کے خون کی گواہ بن رہی ہوں، روز محشر تیری ماں زہرا کے سامنے جاؤں گی، رو کر کہوں گی بطول میرے اکبر کا کیا کر۔ باتوں میں حسین، باتوں میں حسین۔ کہتی